اور ان کی جو شہرت ہے وہ یہی ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر بات کرنے کے عادی ہیں. جو انہوں نے کہہ دیا کہ تنخواہیں لیتے ہیں کے حوالے سے جو بات کر دی ہے فوجی جوانوں کے حوالے سے، وہ ظاہر ہے کہ اب ہر جگہ ڈسکس ہو رہی ہے. اور ایک فوجی جو سرحد پہ کھڑا ہوا ہے وہ کوئی ذاتی مسئلے پہ تو نہیں کھڑا ہوا ہے، تنخواہ کے لیے تو نہیں گولی کھاتا. نشان حیدر دنیا بھر میں دیکھیں نا، نشان حیدر شہید ہونے کے بعد ملتا ہے. پورے یعنی سب کو ایک ہی چادر میں لپیٹ دینا مولانا سے یہ امید نہیں تھی. مولانا فضل الرحمان پاکستان کے جاندیدہ ترین اور سینئر ترین سیاستدانوں میں سے ایک ہیں. وہ الفاظ کا انتخاب بڑی مہارت سے کرتے ہیں اور ان کی جو شہرت ہے وہ یہی ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر بات کرنے کے عادی ہیں. بولنے سے پہلے سوچتے ہیں، یعنی بلا وجہ نہیں بول دیتے. ان کی شہرت یہ ہے عام طور پہ. مگر آخری نتیجے میں بہرحال وہ ایک انسان ہے. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ جب آپ جلسوں میں تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک چارجڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے، تو آدمی بعض اوقات جذبات میں آگے بھی نکل جاتا ہے. اور مولانا کے ساتھ میرا خیال ہے بالکل یہی ہوا ہے. یعنی باقی جو انہوں نے تقریر کی ہے مولانا نے، وہ ساری سیاسی باتیں تھیں اور سیاسی تاریخ کی باتیں تھیں، یا سیاسی ڈائلاگ کی باتیں تھیں، یا پاور شیئرنگ کے فارمولے کے اوپر باتیں تھیں. اس پر بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو انہوں نے کہہ دیا کہ تنخواہیں لیتے ہیں کے حوالے سے جو بات کر دی ہے فوجی جوانوں کے حوالے سے، وہ ظاہر ہے کہ اب ہر جگہ ڈسکس ہو رہی ہے. اور اصل بات رہ گئی، اور یہ جو میرا خیال ہے کہ یہ مولانا کے منہ سے یہ بات نکل گئی. میں دیکھیں ایک آپ کو بات بتا دوں، اس کی بنیادی جو فلسفی ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں. ہمارا ہمسایہ ملک ہے بھارت، وہاں کا ایک اداکار ہے اوم پوری، اب تو فوت ہو. اوم پوری پاکستان بہت آیا جایا کرتا تھا، پاکستان کا بڑا دوست تھا. اس نے بھارتی ٹی وی کے ایک پروگرام میں اسی طرح کی بات کر دی تھی. اوم پوری نے، بھارتی اداکار نے، اپنی فوج کے بارے میں، بھارتی فوج کے بارے میں، کہ یہ بھارتی فوج کشمیر میں جا کے لڑ رہی ہے تو یہ تنخواہیں لیتے ہیں، ہم پہ احسان تو نہیں کرتے. 2 دن کے اندر اس کی ڈیڈ باڈی برآمد ہو گئی تھی اوم پوری کی. اس کی فلیٹ سے لاش برآمد ہو گئی تھی تشدد کے بعد. دنیا کی کوئی اسٹیٹ یہ برداشت نہیں کرتی. فوج، یہ جو سروسز ہوتی ہیں نا، فوج ہے، پولیس ہے، فائر بریگیڈ ہے، اب بم ڈسپوزل اسکواڈ ہے، یہ تنخواہوں کے لیے نہیں صرف نوکریاں کی جاتی. میری بات سنیں، بم ڈسپوزل اسکواڈ کا ایک اہلکار ہے، وہ گیا ہے، وہ جہاں بم کسی کو ناکارہ بناتے بناتے شہید ہو گیا. اس طرح کے جو، یعنی اس کا کوئی تنخواہ، اس کا کوئی نعم البدل ہو سکتا ہے. ایک فوجی جو سرحد پہ کھڑا ہوا ہے وہ کوئی ذاتی مسئلے پہ تو نہیں کھڑا ہوا نا، تنخواہ کے لیے تو نہیں گولی کھاتا کوئی. نشان حیدر دنیا بھر میں دیکھیں نا، نشان حیدر شہید ہونے کے بعد ملتا ہے. نشان حیدر ہر فوجی کی خواہش ہوتی ہے تو وہ شہادت کی تمنا کر رہا ہوتا ہے. نشان حیدر زندہ کو تو مل ہی نہیں سکتا. اور دنیا بھر کی افواج میں یہ ہوتا ہے، پاکستان کی فوج نہیں ہے صرف، دنیا بھر کی افواج میں لوگوں کو جب آپ قائل کرتے ہیں. برطانیہ میں آج کل ایک مہم چل رہی ہے کہ آرمی جوائن کریں، نوجوانوں کو کہا جا رہا ہے کہ آرمی جوائن کریں. تو اس کے لیے جب نوجوانوں کو آپ الیور کرتے ہیں کہ آپ آرمی جوائن کریں کسی ملک کی، تو وہ یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ آپ کو تنخواہ بڑی اچھی ملے گی. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنی ڈگنیٹی، اپنی آنر، اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے لیے لڑ رہے ہیں. یعنی یہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں اسینشل سروسز، وہ فوج ہے یا پولیس ہے. پولیس والا مثال کے طور پہ وہ کسی ڈکیتی کو ناکام بناتے ہوئے واردات کو شہید ہو گیا، سڑک پہ کھڑا ہوا ہے، آتے ہوئے لوگ اس کو مار گئے، اس کی ذاتی لڑائی تو نہیں ہے. تو جی اس طرح کی جتنی بھی سروسز ہیں، یعنی ان کو تنخواہوں کے اعتبار سے دیکھنا جو ہے یہ غلط ہے. یقیناً ظاہر خرابیاں ہیں، ہر جگہ ہوتی ہیں، دنیا کی ہر سوسائٹی میں ہے. لیکن پورے یعنی سب کو ایک ہی چادر میں لپیٹ دینا، مولانا سے یہ امید نہیں تھی، مولانا فضل الرحمان جیسے جہاندیدہ شخصیت سے، کہ وہ ایسا کر جائیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ جیسا میں نے گزارش کی کہ ہم آخری نتیجے میں انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں. میرا خیال ہے یہ سلپ آف ٹنگ ہے جو ان سے ہو گئی ہے، اور اس پر جو بحث اب ہے اس پر میرا خیال ہے کہ ان کو مولانا کو اس کی وضاحت دے دینی چاہیے. رہی رانا ثناء اللہ محترم کی یہ بات کہ جو انہوں نے ایک انٹرویو میں کہی کہ مولانا کو اس طرح کا مشورہ دیا گیا تھا کہ آپ بھی اگر اپنی پرائیویٹ کوئی رکھ لیں، سیکورٹی کا انتظام کر لیں تو برا نہیں ہے، تو اس پہ تنقید ہو رہی ہے. اس کے حوالے سے میں اتنی وضاحت ضرور کر دیتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کا یہ جو خیالات ہیں کہ آپ اپنی حفاظت کے لیے کوئی بندوبست کر لیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ جب پنجاب میں 2000 یعنی 13 یا 12 یا 13 کی بات ہے، میں نے ان کو انٹرویو اس زمانے میں کیا تھا. یہ وزیر قانون تھے پنجاب کے، رانا ثناء اللہ جب پنجاب کے وزیر قانون تھے، تو ایک انٹرویو میں نے ان سے کرائم پر بات کی تھی اور فگرز پہ بات کی تھی. تو انہوں مجھے یاد ہے کب بہت سال ہو گئے، اس وقت بھی انہوں نے اس کا جواب یہی دیا تھا کہ یہ ٹھیک ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت کو کرنا چاہیے، اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے، لیکن پرائیویٹ جو سوسائٹیز کے مالکان ہیں
اور لوگ ہیں جو اتنے پیسے لگا کے اپنے اتنی اچھی ہاؤسنگ سوسائٹیز بناتے ہیں تو تھوڑا سا اگر وہ پیسہ اپنی سیکورٹی پہ بھی لگا دیں. انہوں نے ایک دو سوسائٹیز کے نام بھی لیے کہ مثال کے طور پہ فلاں سیکورٹی ہے, فلاں ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, فلاں ہاؤسنگ سوسائٹی انہوں نے اپنی سیکورٹی رکھی ہے, تو یہ بھی اگر کر لیں 4 پیسے جا کے تو اس میں کیا حرج ہے. تو رانا صاحب کے یہ خیالات جو ہیں یہ آج کے نہیں ہیں, یعنی یہ وہ پہلے سے. اچھا, اب اگر کوئی حکومت میں ہو کے اس طرح کی بات کرے تو یقیناً قابل اعتراض بات ہے. آپ اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جی آپ حکومت میں ہو کے اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنی حفاظت کا انتظام خود کریں, تو پھر آپ یہ اعتراض جائز ہے, کیا جا سکتا ہے. بٹ آن دی ادر ہینڈ اگر دیکھیں تو یہ مشورہ کوئی اتنا برا بھی نہیں ہے. بھائی دبئی جیسا ملک جہاں لا اینڈ آرڈر بہت ہی کنٹرول رہتا ہے, وہاں بھی گیٹڈ کمیونٹیز موجود ہیں. یہاں برطانیہ میں جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا اس طرح کا مسئلہ بالکل نہیں ہے جیسا پاکستان میں ہے, لیکن یہاں بھی گیٹڈ کمیونٹیز تو ہیں نا. مطلب ہے جو اپنی سیکورٹی کے حساب سے اگر کوئی زیادہ آدمی حساس ہے تو پھر وہ بجائے یہ کہ حکومت سے ایکسٹرا سیکورٹی طلب کرے جا رہا ہے, وہ اپنا انتظام اسے کرنا پڑتا ہے, جیسا مولانا نے خود بھی کیا ہوا اور باقی پاکستان کے سیاستدانوں نے اپنی ذاتی سیکورٹی کا انتظام خود کیا ہوا بھی ہے. اب مولانا کے ساتھ جو لوگ سیکورٹی پہ ڈیوٹی کرتے ہیں ان پر خود کچھ حملے بھی ہو چکے ہیں, ان کے جان بھی دے چکے ہیں مولانا کے ساتھ رہنے والے لوگ, تو کیا وہ تنخواہوں کے لیے کرتے ہیں؟ پھر مولانا کے اپنے شاگرد جو افغان حکومت طالبان میں بڑے بڑے وزیر ہیں اور وہ جو لڑتے رہے ہیں, کیا وہ تنخواہوں کے لیے یہ سب کچھ کرتے رہے؟ ظاہر ہے کہ ان کا ایک بالکل بگڑا ہوا فہم ہے جو بھی اسلامی شریعت کا ہے, لیکن وہ یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ پیسوں کے لیے کسی نے کو حملہ کر دیا, جان دے دی. تو ایک تو یہ یعنی اس کی کلیئرٹی, اور دوسری یہ ہے جی کہ ہمیں اب تلخیوں کو نا کم کرنے کا وقت آ گیا ہے. ہمیں یہ حکومت کو لیڈ لینی ہوگی آگے بڑھ کے, اور تلخیوں کو اب آگے نہیں بڑھانا چاہیے. یعنی ہم ایک نظر دوڑائیے, آپ پہلے دنیا پہ نظر دوڑائیے کیا حالات ہیں, بین الاقوامی گلوبل اکانومی کیسے رسک پہ آئی ہوئی ہے, ہماری اکانومی انگیجڈ ہے گلوبل اکانومی کے ساتھ, ہمارے اوپر کیا امپیکٹ آنے ہیں اس جنگ کے اگر یہ آگے بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد پھر ود ان پاکستان دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں جو یعنی انریسٹ ہے, سوشل انریسٹ کہنا چاہیے یا پولیٹیکل انریسٹ کہنا چاہیے, وہ جہاں جہاں بھی موجود ہے, وہ گلگت بلتستان ہے یا وہ کشمیر ہے یا وہ پنجاب ہے یا بلوچستان ہے, پختونخوا ہے, اب اس کو کام ڈاؤن کرنے کا وقت ہے. چیزوں کو یعنی انکلوسیو پالیسیز, کیونکہ اگر یہ جنگ کا بڑا چیلنج جو ہے یہ دنیا بھر میں اگر چیلنج بن گیا تو پاکستان کے سامنے بھی آئے گا. تو اتنے بڑے چیلنج کے سامنے تو ظاہر ہے کہ ہمیں اکٹھے ہونا ہے نا. آپ متحد رہ کر اتفاق کے ساتھ ہی چیلنجز کا مقابلہ کریں گے نا. اگر چیلنجز بڑے آ گئے اور آپس میں لڑائیاں اور پولیٹیکل معاملات ہی سیٹل نہیں ہو رہے, بیسک جو رہنے کے اصول ہیں وہی طے نہیں ہو رہے اور فساد ہے, تو یہ سب کا نقصان ہوگا. اس میں پھر ونر تو کوئی بھی نہیں ہوگا. یعنی اس میں جو صورتحال خدا نخواستہ پیدا ہوگی بے چینی کی, اس میں تو پھر کوئی بھی ونر نہیں ہوگا. تو یہ جو وقت ہے بنیادی طور پہ وہ یعنی کہ اکٹھے ہونے کا وقت ہے اور پولیٹیکل ڈائلاگ کا وقت ہے, اور پارلیمنٹ اس کے لیے بہترین فورم ہے, وہ استعمال ہو سکتا ہے. حکومت کو چاہیے انیشیٹو لے, لیڈ لے, اور ملک کی تمام جو خاص طور پہ جو علاقے جہاں پہ انریسٹ ہے وہاں کی مقامی سیاسی قیادتوں کو انوالو کریں اور ڈائلاگ کریں ان کے ساتھ, اور تیار کریں آنے والے وقت کے لیے کہ اگر آنے والے وقت میں پاکستان کو بڑا چیلنج درپیش آ گیا جس طرح دنیا کے باقی ممالک تیاری کر رہے ہیں, تو ہم نے اکٹھے رہ کر اس کا مقابلہ ایک ساتھ کیسے کرنا ہے. اور کر جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان کے پاس سب کچھ ہے, ہمارے پاس موسم ہے, ہمارے پاس خوراک ہے, ہمارے پاس ایڈمنسٹریشن ہے, پروفیشنلز ہیں, سب کچھ ہے. صرف ایک ٹیم ورک اور بڑا دل, بڑا ظرف, بڑا دل, کھلا دل اور ٹیم ورک کی اسپرٹ کے ساتھ پاکستان کے لیے اگر اکٹھے ہو کے سب بیٹھ جائیں تو ہم اس مشکل سے نہ صرف یہ کہ نکل جائیں گے بلکہ ہم کوئی بہتری کی انشاءاللہ امید بھی کر سکتے ہیں.